اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہر سال کی طرح اس سال 34ویں سالانہ سنی کانفرنس جامعہ مسجد صدیق اکبر امیر پور بنگن ضلع چکوال کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام عزت مآب حضرت مولانا اسماعیل صاحب و تحریک خدام اہل سنت والجماعت امیر پور بنگن چکوال۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ پاک سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء و علی آلہ المجتبی و علی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، او کما قال۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ احباب کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، تھک بھی گئے ہوں گے، تو میں بھی تقریباً 10 بجے کا آیا ہوا ہوں۔ تو آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ چند منٹ کی یہ حاضری ہے، کوشش کروں گا کہ عقیدے کی بات ان نوجوان نسل تک پہنچا سکوں۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ میری جانب ہو، مجھے لگے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں، میں نعرہ لگواتا ہوں، آپ نعرے کا جواب دیں تاکہ میں بات کا آغاز کر سکوں۔ نعرہ تکبیر۔ آپ جی، آپ سلامت رہیں۔ ایک مرتبہ پھر محبت کا اظہار فرمائیں، نعرہ تکبیر۔ اگر دایاں ہاتھ سلامت ہے سب کا الحمدللہ، اٹھا بھی سکتے ہیں تو پھر شرمائیں نہیں، دایاں ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ آپ جئیں، آپ کی نسلیں جئیں، آپ سلامت رہیں، نعرہ تکبیر۔ اب اسی محبت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ، اسی مودت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ایمانی، روحانی، وجدانی نعرہ، حلالی نعرہ، ایمان کی نشانی نعرہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے ماں کے پی ہوئے دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے بولیے گا، تاجدار ختم نبوت۔ صرف گونگا بندہ نہ بولے، باقی سارے بولیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پریشان بندہ بھی نہ بولے، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا، اتنے نعرے لگوانے کے باوجود ابھی تک جس کی زبان پہ نعرے کا جواب نہیں نہ آ رہا، بھائی آپ مہربانی کر کے اٹھ کے چلے جائیں، آپ کا کام نہیں ہے یہاں پہ۔ تاجدار ختم نبوت،
محبت کے ساتھ یار محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سدرہ کو زیر کمند کر دیتا ہے۔ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سدرہ کو زیر کمند کر دیتا ہے۔ ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، پھر پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان نیچے، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا ساتواں۔ رکیے ٹھہریے سنیے، پہلی جنت، دوسری جنت، تیسری جنت، پانچویں، چوتھی، چھٹی، آٹھوں جنتیں نیچے۔ ارے سنیے سدرۃ المنتہا نیچے، میرے آقا کے قدم اوپر۔ ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سدرہ کو زیر کمند کر دیتا ہے۔ پوا کے خدا تے کو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، یہ وہ نعرہ ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، ویسے اسلام کے گھر میں رہنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان کے گھر میں داخل ہو گئے ہو، تو پھر اس بات پر یقین کامل رکھو، ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کیا ہے۔ پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے ہر کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی عالی، حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سنا تو ہے۔ اندھیروں کو سویروں سے جگاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں میں سلاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو، احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ پڑھ قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے۔ پڑھ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، پڑھ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ طفلان کو جھولے سے اگر کوئی بدبخت حضرت سیدہ بی بی مریم پہ بطول پہ بہتان باندھے، تو پھر بچہ گود میں بول کے کہتا ہے بی بی مریم سچی ہے۔ بہتان باندھنے والے نے بہتان باندھا، الزام لگانے والے نے الزام لگایا، تو نے بچے کو حکم دیا بچہ گواہی دے گا۔ پھر بچہ بولا ماں کی گود میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کر کہتے ہیں میری اماں سچی ہے، الزام لگانے والا جھوٹا ہے۔ ارے حضرت بی بی مریم پہ الزام لگے تو بچہ بول کے بتائے کہ میری اماں سچی ہے، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں۔ ٹھہریے رکیے سنیے، یہ اللہ کی پاک بندی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے۔ ایک ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ الزام لگانے والے نے الزام لگایا، بہتان باندھنے والے نے بہتان باندھا، تو اب گواہی کی ضرورت آئی کہ کوئی گواہی دے کہ حضرت یوسف سچے ہیں، حضرت یوسف پاک ہیں۔ الزام لگانے والا جھوٹا ہے، تو کہا کسی بڑے کو بلایا جائے، کسی بزرگ کو بلایا جائے۔ کہا نانا نانا، بڑا نہیں آئے گا، بزرگ نہیں آئے گا۔ فرمایا پھر حضرت یوسف کی گواہی کون دے گا؟ کہا وہ دیکھو پنگوڑے میں بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، اسے حکم دیا، بچہ بولا۔ بچے نے بول کے کہا زلیخا نے جو الزام لگایا ہے یہ جھوٹا ہے، یوسف سچا ہے، یوسف سچا ہے۔ ارے حضرت بی بی مریم پہ الزام لگے تو بچہ بول کے بتائے کہ بی بی مریم سچی ہے۔ الزام لگانے
والے جھوٹے ہیں۔ حضرت یوسف پہ الزام لگے تو بچہ بول کے بتائے۔ ارے حضرت یوسف کی عزت کی بات آئے تو بچہ گواہی دے۔ سنی ہو بندہ، ماں سنی ہو، باپ سنی ہو، دادا سنی ہو، پردادا سنی ہو، عقیدے کا جملہ سن کے چپ کر جائے، گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ ارے یوسف کی عزت کی بات آئے بچہ بولے، ارے بی بی مریم کی عزت کی بات آئے بچہ بولے، بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے۔ ٹھنڈے نعرے، ٹھنڈے نعرے۔ ارے بھائی بی بی مریم پہ الزام لگا تو بچہ بول کے بتا رہا ہے، حضرت یوسف پہ الزام لگا تو بچہ، ارے باقی نبی کی عزت پر جب حرف آیا تو بچے بول کے بتا رہے ہیں یوسف سچا، بچے بول کے بتا رہے ہیں بی بی مریم سچی۔ مولا اب بھی تو بچے موجود ہیں صحابہ کے قافلے میں، تو اب کیوں نہیں کہا کہ بچہ آئے؟ فرمایا وہ یوسف کی عزت کی بات تھی، بچہ بولے گا یہ امام الانبیاء کی عزت ہے۔ اللہ خود بولے گا، تسی اچھی زبان اللہ کو فرمایا سبحانکا، سبحان اللہ، ایڈی ڈلی سبحان اللہ نہیں دروچی سبحان اللہ۔ اللہ نے خود بول کے پاکی کی گواہی دی، کیوں؟ یہ امام الانبیاء کی عزت کی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ عزت مصطفیٰ وہی بندہ کرتا ہے جو نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتا ہے، جو نسبت مصطفیٰ کا ادب رکھتا ہے، جو نسبت مصطفیٰ کا پاس رکھتا ہے۔ اور سنی اسے کہتے ہیں جو نسبت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ہم کسی سے ذاتی محبت نہیں کرتے، ہم صحابہ سے ذاتی محبت نہیں کرتے، ہم اہل بیت سے ذاتی محبت نہیں کرتے، ہم اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ مرکز محبت ذات مصطفیٰ، عقیدت محبت ذات مصطفیٰ، احترام محبت ذات مصطفیٰ، یہ مرکز حضور کی ذات ہے۔ جو بندہ اس مرکز سے ہٹ گیا، مرکز سے ہٹ کر صحابہ سے پیار کرے گا تو وہ پیار قابل قبول نہیں ہے۔ اگر مرکز محبت سے ہٹ کے اہل بیت سے پیار کرے گا وہ محبت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے صحابہ سے پیار تو کیا لیکن اہل بیت سے پیار نہ کیا۔ کیوں؟ پیار تو کرنا چاہیے تھا دونوں سے، حضور کی وجہ سے۔ بعض نے صحابہ سے پیار کیا لیکن اہل بیت پہ تان کی، اہل بیت کا بغض رکھا دل میں، وہ خارجی کہلائے۔ وہ کیا کہلائے؟ وہ خارجی ٹھہرے کہ حضور کے صحابہ کی تو بات کرتے ہیں لیکن حضور کی آل کی بات نہیں کرتے، حضور کے اہل بیت کی بات نہیں کرتے، تو وہ خارجی کہلائے۔ وہ بھی مرکز محبت پر پورا نہیں اترے اور گر گئے۔ ایک وہ ہیں جو اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن صحابہ سے پیار نہیں کرتے، وہ رافضی کہلائے۔ اور ایک وہ ہیں جو سادات کا احترام نہیں کرتے، وہ ناسبی کہلائے۔ ناسبی اور خارجی یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ سنی اسے کہتے ہیں جو مرکز محبت ذات مصطفیٰ کو رکھے۔ بھائی ہم حضرت ابو بکر سے پیار، حضرت ابو بکر سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت ابو بکر سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، حضرت ابو بکر سے پیار اس لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے انہیں مصلی پہ کھڑا کیا۔ اور ہم حضرت علی سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہم حضرت علی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے غلام ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی قسمت کہ انہیں حسنین کریمین جیسے نواسے ملے، حضور کی قسمت
کہ انہیں علی المرتضیٰ جیسا داماد ملا. میں نے کہا یہ عقیدہ جھوٹا ہے. سنی عقیدہ یہ ہے حسنین کریمین کی قسمت ہے انہیں مصطفیٰ جیسا نانا ملا. علی المرتضیٰ کی قسمت، ہم علی کو نبی نہیں مانتے، ہم علی کو معصوم نہیں مانتے، محفوظ مانتے ہیں. ہم علی کو اللہ نہیں مانتے. علی کی محبت کی شرائط ہے. کیوں نہ ہو محبت کی شرائط جب نبی سے محبت کی شرائط ہے؟ نبی سے بھی محبت کی شرائط ہے. نبی کو خدا نہیں کہہ سکتے. نبی سے محبت کی شرائط ہے. ارے بابا جب نبی سے محبت کی شرائط ہو سکتی ہیں تو علی سے محبت کی شرائط کیوں نہیں ہوتی؟ ہم علی کو حضور کا غلام مانتے ہیں اور سنیوں کا امام مانتے ہیں. اونچی سبحان اللہ، ذرا محبت سے سبحان اللہ. آج میں بس مختصر سے وقت میں یہی بتانا چاہتا ہوں، یہی بات سمجھیے کہ اختلاف ختم ہو جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے. ارے بھائی جس کا بھی احترام کرو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرو. علماء کرام فرماتے ہیں اگر حضور کی کپڑے پر مٹی لگ جائے تو اس کپڑے کو بھی میلا نہیں کہنا، اس کپڑے کو بھی گندا نہیں کہنا، اس کپڑے کو بھی میلا نہیں کہنا. ارے عرف عام میں تو یہی کہا جاتا ہے اگر کپڑے پر مٹی لگ جائے، گرد لگ جائے تو کہا جاتا ہے کپڑا میلا ہے، لباس میلا ہو گیا. اور میں لباس کو بھی میلا نہیں کہنا، یہ بے ادبی ہے. فرمایا تو پھر کیا کہا جائے؟ عرف عام میں تو یہی کہتے ہیں کہ لباس میلا ہو گیا. فرمایا لباس نہ دیکھو، یہ دیکھو لباس ہے کس کا، وہ لباس پہنا کس نے ہے، اس لباس کو نسبت کس سے ہے. آج جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں، میں نے کہا صحابہ پہ بک بک نہ کر، یہ بتا صحابی کس کا ہے، یہ بتا صحابی کس کا ہے. جو آل رسول سے بغض رکھتا ہے یہ بتا خون کس کا ہے. جو صحابہ کی بے ادبی کرے وہ گستاخ رسول، جو اہل بیت کی بے ادبی کرے وہ گستاخ رسول، وہ اہل بیت کا گستاخ نہیں ہے. ارے اگر استاد پڑھائے بچے کو اور بچہ فیل ہو جائے امتحان میں، پوچھنے والا پوچھتا ہے اینو پڑھایا کہیں؟ اگر تو 1400 سال بعد آج صحابہ کے ایمان پہ بات کرتا ہے، تجھے حضور کی پڑھائی پہ شک ہے، تو پھر ہمیں تمہارے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. اور ایک جیلم کی جھوٹ، آدھا جی صحابی ہونا کوئی درجہ نہیں، صحابی ہونا کوئی مقام نہیں، بس کلمہ پڑھ لو آپ اسلام میں داخل ہو گئے. میں نے کہا سن، ہر بندہ صحابی نہیں بن سکتا. صحابی ایک سند ہے، ایک اعزاز ہے. صحابی صحبت سے ہے، انہیں حضور کی رفاقت ملی ہے، انہیں حضور کی صحبت ملی ہے، انہیں حضور کی نسبت ملی ہے، انہیں حضور کا زمانہ ملا ہے. سامنے بیٹھ کے دیکھا ہے حضور کو، سامنے بیٹھ کے باتیں سنی ہے صحابہ نے. علماء کرام فرماتے علامہ قسطلانی لکھ رہے ہیں اور علامہ قاضی ایاز مالکی لکھ رہے ہیں، حضور اب جس جگہ پر آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے اپنے روضہ اطہر میں. فرمایا حضور کے کپڑے، جو کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کپڑے کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے، علماء کرام نے لکھا، تمام علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، وہ کپڑا جو حضور کے جسم سے لگ رہا ہے، اس کپڑے سے جو مٹی لگ رہی ہے، فرمایا وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے. وہ مٹی حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے. اچھی سبحان اللہ. اچھا بھائی، جو مٹی حضور کے جسم کا حصہ نہیں وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے. ذمہ داری میری، تو اچھی سبحان اللہ کو ذرا پیار نہ رکھو سبحان اللہ. ارے بھائی نسبت مصطفیٰ کوئی عام بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ ارے مٹی حضور کے قدموں کے ساتھ لگ جائے تو فرمایا وہ مٹی جو حضور کے قدموں کے ساتھ لگ جائے، اللہ اس شہر کی بھی قسمیں قرآن میں اٹھائے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مولا
یہ شہر کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں صفا ہے، مروہ ہے، زمزم ہے۔ اللہ نے خود آگے بتا دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اس شہر کو نسبت میرے محبوب سے تو سارا شہر مقدس ہو گیا۔ ارے اس کے ذرے بھی مقدر والے، اس کے پہاڑ بھی مقدر والے، اس کی گلیاں بھی قسمت والی۔ ارے جس شہر کو نسبت ہو جائے حضور کے قدموں سے، اللہ ان قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اچھا یہ تو حضور کے قدم ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، حضور کے غلام ہے۔ اچھی سبحان اللہ۔ گھروں سے نکلتے ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، جنگ کا ارادہ کرتے ہیں، گھوڑوں کی مہاریں پکڑتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ یہ حضور کے قدموں کی بات اللہ قسم اٹھائے۔ آگے سنیے، یہ حضور کے قدم، آگے حضور کے غلام گھوڑوں پر سوار۔ مولا حضور کے غلاموں کی قسم، فرمایا نہیں، فرمایا جس گھوڑے پر سوار اس کی قسم، فرمایا نہیں، فرمایا جب گھوڑے دوڑتے ہیں اور پھر وہ ہانپتے ہیں ان کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ بھائی حضور سے نسبت صحابہ کو، تھوڑی زبان اللہ آجے ڈلی ہے یارہ، حضور سے نسبت صحابہ کو، صحابہ بیٹھے گھوڑے پر، گھوڑے کے قدم سے لگنے والی مٹی اور وہاں سے اڑنے والی چنگاری کی قسم ہے۔ اگر جی اتنی مٹی کا یہ مقام جس گھوڑے پر حضور کا غلام سوار ہو جائے، اس گھوڑے کے قدموں سے نکلنے والی چنگاری کا یہ مقام ہے تو بتاؤ خون رسول کا کتنا مقام ہوگا؟ جو ہو ہی حضور کا خون، جس کے لیے حضور فرمائے حسین منی وانا من، جس کے لیے حضور فرمائے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جس کے لیے حضور فرمائے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جس کے لیے حضور فرمائے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کے لیے حضور فرمائے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ارے بابا حضور کے غلام جس گھوڑے پہ سوار ہو جائے اس گھوڑے کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ بتاؤ خون رسول کا کتنا مقام ہوگا؟ جی شاہ جی ہونا آل رسول ہونا، جی کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ سن لو، کسی بھی سید العقیدہ سید کا دل میں بغض رکھنا یہ ناسبیت ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر سید العقیدہ سید کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ حضور سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے احترام کرنا ہے حضور کی وجہ سے۔ ذرا اچھی سبحان اللہ۔ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے اہل بیت سے پیار کیسے کرنا ہے، اور اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ سے پیار کیسے کرنا ہے۔ اہل بیت بتا رہے ہیں صحابہ کا احترام، صحابہ بتا رہے ہیں اہل بیت کا احترام۔ ارے بابا اگر گھوڑوں کی سونبوں سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہو سکتا ہے، اللہ قرآن میں فرمائے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جب وہ گھوڑوں پر سوار ہوں، گھوڑے چلیں دوڑیں اور پتھر پر اپنے قدم لگائیں تو پھر وہاں سے چنگاریاں اٹھے، اللہ قرآن میں قسمیں اٹھائے۔ تو جس کے لیے میرا نبی فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بتاؤ اس فاطمہ کا کتنا مقام ہوگا؟ جس کے لیے میرا نبی فرمائے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اس علی کا کتنا مقام ہوگا؟ جس کے لیے میرا نبی فرمائے علی تجھ کو مجھ سے ایسے نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ ہے، بتاؤ اس علی کی کتنی شان ہوگی؟ جس کے لیے میرا نبی فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بتاؤ اس حسنین کریمین کی کتنی عظمت اور کتنی شان ہوگی؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیا، ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔
اور سننا، اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرتا ہے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ حضرت ابو بکر کا گستاخ ہے، وہ رافضی ہے۔ بھائی جیسے حضرت ابو بکر کی گستاخی کرنے والا رافضی ہے، مومن نہیں ہو سکتا، اس طرح مولا علی کی گستاخی کرنے والا ناسبی ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی کی صف میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ لاکھ پردے اوڑے، وہ لاکھ تقریریں کرے، جیسے ہم سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر صدیق کی گستاخی کرنے والے کو ملعون سمجھتے ہیں، ویسے مولا علی کی گستاخی کرنے والے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ وہی صدیق والا ہے جو علی والا ہے۔ ذرا سی بھی چون چران کرے نہ بولے ہاں جی دیکھیں جی، جب ذکر علی ہو تو پرچیاں آنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ پیٹ میں مروڑ ہے۔ بتا تو صحیح تجھے ذکر علی ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ بتا، ریزن بتا۔ ایک طرف رافضی ہیں اور ایک طرف ناسبی ہیں۔ میں نے پہلے کہا رافضی بھی برباد، ناسبی بھی برباد، خارجی بھی برباد، سنی ہر جگہ آباد۔ تو ہووے سنی تو ہووے قاضی مظہر دا مرید، تو سبحان اللہ ایڈی ڈھلی ہوئے، ذرا اچھی سبحان اللہ۔ خلافت راشدہ، ایند نہیں میرا آخری وقت ذرا توجہ نال۔ خلافت راشدہ جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں لوگوں ود سچ زمین تے، ود سچ زمین تے۔ علی والے بتائیں گے صدیق کون ہے، صدیق بتائے گا علی کون ہے۔ او بولو بولو بولو، او بولو۔ ارے بچوں کو بتاؤ سیدنا صدیق اکبر کی شان، بچوں کو بتاؤ سیدنا فاروق اعظم کی شان، بچوں کو پڑھاؤ، بتاؤ، سمجھاؤ، سکھاؤ۔ اگر نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو نسلیں ایمان والی بنے، تو پھر بتاؤ صدیق کسے کہتے ہیں۔ بچوں کو بتاؤ۔ علماء کرام نے فرمایا اگر اصحاب کہف کے نام لکھ کر فصل میں رکھو، فصل خراب نہیں ہوتی۔ تسی تجربہ کر لیا جائے، ان فصل چاہ کے گھر رکھی جائے، گولیاں نہ پایا جائے، اصحاب کہف دے نام لکھ کے بیچ رکھو، ویکھی جائے گی، روچی سبحان اللہ۔ فرمایا یہ علماء کرام، اور یہ وظائف میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، علامہ پیر امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ اپنی وظائف کی کتاب میں اور متعدد علماء کرام لکھ رہے ہیں اگر اصحاب کہف کے نام لکھ کر فصل میں رکھے جائیں فصل خراب نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے، احترام ادب ہے اصحاب کہف کا، ارے اصحاب کہف کے نام لکھ کر فصل میں رکھو فصل خراب نہیں ہوتی۔ معوض کاظمی کہتا ہے اصحاب محمد کی محبت گھول کے ان چھوٹے بچوں کو پلاؤ، نسل خراب نہیں ہوگی۔ بچوں کو بتاؤ سیدنا صدیق اکبر کا مقام۔ ابھی ہم کوئی عہدہ دے رہے ہیں، تو ہم سے لڑتا ہے، تو ہمارے آگے آ کے باتیں کرتا ہے۔ ہم کوئی عہدہ دے رہے ہیں، ہم کوئی مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں، ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے حضور نے خود فیصلہ کر دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نبوت دی ہاں جی اینج نعرہ لگی دے، نبوت دی مدری چا صحاب تھے ون تینوں کیڑی پیڑے، اے باغ محمد رنگ رنگ دے میں ون تینوں کیڑی پیڑے، تو کالا تے کلا تے کملا تے جھلا او دے راضی اللہ۔ نبوت دی مدری چا صحاب تھے ون تینوں کیڑی پیڑے، تو اپنی پیڑ دس۔ وہ بڑیاں پھکیاں دے نہ جیلہ میں چھ بے کے آج تینوں اسی پھکی دے، اچھی کو زبان اللہ۔
تو اپنی پیڑ دس مروڑ دس تینو پیڑ کیڑی ہے نبوت دی مندری چا صحاب تھے ون تینو کیڑی پیڑے اے باغے محمد دے رنگ رنگ دے میون تینو کیڑی پیڑے تو کالا تے کلا تے کملا تے جھلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلا جنو مرضی دے وے تینو کیڑی پیڑے باقی رہی مشاجرات صحابہ کی بات یہی آ جاتا نا صحابہ جی مولا علی نل نہیں بنی سیدنا امیر معاویہ دی مولا علی سے نہیں بنی تو ہم اس لیے نہیں مانتے وہ جی ہم حضرت ہندہ کو اس لیے نہیں مانتے وہ کلیجہ چبایا ہم حضرت ابو سفیان کو نہیں مانتے وہ حضور کے ساتھ لڑتے رہے میں نے کہا حضور نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیا جنت کے مالک نے جنت دے دی تو ہندہ کون ہے جب جنت کے مالک نے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیا اچھا یہ مشاجرات صحابہ تو بعد میں ہوئے نا قرآن پہلے آیا ہے اچھی سبحان اللہ قرآن پہلے آیا مشاجرات صحابہ بعد میں ہو رہے ہیں اللہ پہلے سے نہ دے رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا یہ سارے ہی حق ہیں یہ جنگ صفین ہوئی فرمایا تب بھی حق ہے سبحان اللہ نہیں ہو رہی تھوڑی جو سبحان اللہ جنگ جمل ہوئی فرمایا تب بھی حق ہے مولا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا اللہ راضی ہو گیا ہے تے شیطان تے راضی نہیں نہ ہونا جتھے اللہ راضی ہوئے اتھے شیطان راضی ہوندہ ہے اللہ صحابہ تے راضی ہے شیطان تو سمجھ لو جڑا صحابہ تے راضی نہیں ہو شیطان ہے او شیطان ہے آجی ہم تو حضرت علی کو اس لیے نہیں مانتے حضرت امیر معاویہ نے ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جی جنگ کی ہم حضرت عائشہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جنگ کی میں نے کہا دیکھو یہ تاریخ میں لکھا ہے جنگ جمل کا واقعہ جنگ صفین کا واقعہ کہاں لکھا ہے قرآن میں نہیں ہے کہاں لکھا ہے میں نے کہا تاریخ کہہ رہی ہے میں نے کہا ہوئی ہوگی لڑائی میں نے کہا تاریخ کی مانے یا قرآن کی مانے تو بتا فیصلہ قرآن پہ ہوگا یا تاریخ پہ ہوگا قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن کہہ رہا ہے سارے متقی ہیں قرآن کہہ رہا ہے سارے جنتی ہیں تو پھر مجھے کہنے دے مرتضیٰ ہے علی مقتدیٰ ہے علی رہنما ہے علی پیشوا ہے علی مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید الانبیاء ہے علی دید حیدر عبادت ہے جن کے لیے علی والے بتائیں گے صحابہ کا مقام صدیق والے بتائیں گے علی کا مقام مرتضیٰ ہے علی مقتدیٰ ہے علی علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے محبت کر کے یاروں سے علی نے ہے یہ بتلایا صحابہ کے جو دشمن ہوں علی والے نہیں ہوتے صحابہ کے جو دشمن ہوں علی والے یہی سبق ہے صحابہ کے جو دشمن ہوں علی والے فاروق اعظم کے جو دشمن ہوں علی والے صدیق اکبر کے جو دشمن ہوں علی والے عثمان غنی کے جو دشمن ہوں علی والے امیر معاویہ کے جو دشمن ہوں علی والے نبی کے کسی ایک صحابی کا بغض دل میں رکھنے والا علی والا نہیں ہو سکتا اللہ پاک میری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک ہم سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم